محرم کو عصر کے بعد عمر بن سعد، شمر، یہ پلید لوگوں نے گھوڑے دوڑانے شروع کیے۔ مولا حسین میدان کربلا میں اپنے خیمے کے دروازے پر اپنی تلوار سے ٹیک لگا کر کے یوں آنکھیں بند کیے ہوئے تھے۔ گھوڑوں کے دوڑنے کی آواز آئی۔ امام نے کہا عباس آواز کیسی؟ عرض کی مولا وہ حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ ارشاد فرمایا ان سے کہہ دو لڑائی لڑنی ہی ہے تو عصر کا وقت ہو رہا ہے، شام کا وقت ہے۔ اگر دیلم کے دشمن بھی جہاں پر یہ لشکر جا رہا تھا، عمر بن سعد کو پہلے دیلم لڑنے کے لیے بھیجا جا رہا تھا، لیکن وہاں سے ان کافروں کو روک کر کے پہلے ان بزرگوں کو ان سے لڑنے کے لیے اس کو روانہ کیا گیا کہ وہ جنگ روک دو، پہلے ان سے جنگ کرو۔ یعنی کافروں سے بڑھ کر ان سے دشمنی تھی، ان سے جنگ کرو۔ تو آپ نے فرمایا کہ دیلم کے کافر بھی اگر تم سے کہتے کہ شام کا وقت ہے، ابھی جنگ نہیں کرنا، کل صبح کرنا، تو تم ٹائم دے دیتے۔ میں اس لیے ٹائم چاہتا ہوں کہ یہ 9 محرم گزر جائے، 10ویں شب عاشور کی آئے، تو یہ رات ہم قرآن کی تلاوت کر لیں، ہم سجود کریں، اللہ کی عبادت کریں اور اپنے رب کو کی بارگاہ میں آنسوؤں کی سوگات پیش کریں۔ ایک رات ہمیں عبادت کے لیے دے دو، پھر صبح جو ہوگا اللہ مالک ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، میں اتنے حسینیوں سے کہنا چاہتا ہوں جو یہاں سے لے کر وہاں تک بیٹھے ہوئے ہیں، جن کو بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں، جو لوگوں کو کھڑے رہنے کی جگہ نہیں وہ چھتوں پر ہیں، ان سب حسینیوں سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ امام حسین پر جنگ مسلط کی جا رہی ہے، لیکن امام حسین یزیدیوں سے مہلت مانگتے ہیں، ہم ابھی جنگ نہیں کریں گے، عاشورہ کی رات ہمیں عبادت کے لیے دے دو، ہم تلاوت کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں، رب کی بارگاہ میں آنسوؤں کی سوگات پیش کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن اے حسینیوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ شب عاشور تم کیسے گزارتے ہو؟ گلیوں میں گھوم کر، مستی مذاق کر کے، میلے ٹھیلوں میں جا کر ذرا سوچو حسین کے دل پر کیا گزرتی ہوگی جب تم شب عاشور ہول ہپاڑ میں کھیل کود میں گزارتے ہوں گے۔ اب تو لوگوں کا حال یہ ہے، لوگوں کے ہاتھ میں موبائل ہے، لوگ گیم کھیلتے ہوئے بیٹھتے ہیں، کوئی لوڈا گیم کھیل رہا ہے، کوئی تاش کے پتے کھیل رہا ہے، کوئی کچھ کھیل رہا ہے۔ یہ میری مائیں اور بہنیں آئی ہیں، اللہ اکبر، دور دور سے یہ آتی ہیں، شریک ہوتی ہیں۔ میں ان کو سیدہ زینب کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، یہ لوگ بھی عاشورہ کی رات میں 2-2, 3-3 بجے تک اپنے بچوں اور بچیوں کو لے کر کے ادھر ادھر بھٹکتے رہتے ہیں۔ شب عاشور میں میری بہنوں، زینب کی روح کو تکلیف نہ پہنچاؤ، میرے بھائیوں، روح حسین کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ وہ کوئی اور ہوگا جو مر کے مٹی میں ملا ہوگا، اپنا حسین زندہ ہے، ہم حسین کی نگاہ میں ہیں۔ مولا حسین ہمیں ملاحظہ فرما رہے ہیں، تو اچھا کرتے ہو تو بھی حسین دیکھتے ہیں، برا کرتے ہو تو بھی حسین کی نگاہوں میں ہو۔ اس لیے یاد رکھنا، شب عاشور ہو یا زندگی کی کوئی شب ہو، کبھی گناہ میں نہ گزارنا، کبھی بے حیائی میں نہ گزارنا، کبھی بے پردگی میں نہ گزارنا، کبھی اللہ رسول کی نافرمانی میں نہ گزارنا۔ مولا حسین کے مقصد کو پورا کرو۔ کتنی بڑی قربانی دی ہے، اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد جب رات آتی ہے، وہ رات اللہ اکبر، میدان کربلا میں حسین کا ہر خیمہ بھرا ہوا ہے۔ حسین کا یہ جملہ یاد رکھے، حسین کا ہر خیمہ بھرا ہوا ہے۔ کئی بھائی ہیں، کئی بچے ہیں، کئی بھتیجے ہیں، کہیں یار ہیں، کہیں آوان و انصار ہیں۔ اتنے میں میرے مولا ایک حجرے میں عشاء کی نماز کے بعد سارے ساتھیوں کو جمع کرتے ہیں۔ جمع کرنے کے بعد اپنے ساتھیوں میں خطبہ دیتے ہیں، ذرا دیکھو اگر کسی کا ساتھی بننا ہے تو حسین کے ساتھیوں کی طرح بنو۔ مولا حسین اپنے ساتھیوں کو بلا کر کہتے ہیں، دیکھو آپ لوگوں کو پتا ہے کہ نانا نے کہا تھا کہ میرا حسین کربلا میں شہید ہوگا، وہ کل کا دن ہے، وہ دن آ گیا ہے۔ یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، یہ مجھے شہید کر دیں گے، اس کے بعد یہ ٹھنڈے بیٹھ جائیں گے۔ اس لیے میں اپنے گھر والوں سے بھی
کہتا ہوں, اپنے بھائی بھتیجوں سے بھی کہتا ہوں, اپنی بیویوں سے بھی کہتا ہوں, اپنی بیویوں سے کہتا ہوں, کوئی علی اکبر کا ہاتھ پکڑے, کوئی قاسم کا ہاتھ پکڑے, کوئی اصغر کو گود میں لے, میں چراغ بجھا دوں گا. یہ سب نکل کر کے چلے جائیں. ساتھیوں سے, آوان و انصار سے کہتا ہوں, یہ سب چلے جائیں. وہ میرے خون کے پیاسے ہیں. دن تڑکنے سے پہلے, دن نکلنے سے پہلے تم لوگ دور چلے جانا. یہ مجھے پائیں گے, یہ شہید کر دیں گے, میرا مقصد پورا ہو جائے گا, ان کا مقصد پورا ہو جائے گا, تمہاری جانیں بچ جائے گی. اس وقت مولا نے خطبہ دیا, اور خطبہ دینے کے بعد چلتا ہوا چراغ آپ نے اپنے ہاتھوں سے بجھا دیا. چراغ بجھ گیا. امام علی مقام نے کہا, میں نے آنکھیں بند کر لی ہے, چراغ بجھا دیا ہے, اندھیرے میں نکل کر کے چلے جاؤ جس کو جانا ہے. لیکن اس حجرے کے اندر تو, اس خیمے کے اندر تو آنسوؤں کی سسکیوں کی آواز بڑھتی جاتی ہے. بہت دیر گزر گئی. اس کے بعد میرے امام نے چراغ روشن کیا. جب چراغ روشن ہوا تو دیکھا کہ جتنے تھے اتنے بیٹھے رہے. اس کے بعد حضرت مسلم ابن اوسجا نے کہا, حسین ہمیں آپ نے یہ سمجھا کہ ہم آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں گے. خدا کی عزت کی قسم, اگر آپ کو چھوڑ کر جائیں گے تو میدان محشر میں شفاعت کی بھیک کس سے مانگیں گے؟ حضرت عباس نے کہا, مولا حسین کیا تم نے ہمیں وفادار نہ سمجھا جو آپ جانے کی بات کرتے ہیں؟ آپ کو چھوڑ کر جائیں گے, فاطمہ الزہرا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ قیامت میں فاطمہ کہے گی, میرے لگتے جگر کو چھوڑ کر تم بھاگ گئے تھے, ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ یہ نہیں ہو سکتا حسین, ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے, بلکہ خدا کی قسم ہمارے جسم میں خون کا ایک قطرہ ہوگا, اس وقت تک ہم آپ کو میدان کربلا میں بھی نہیں جانے دیں گے. بیویوں نے کہا, حسین ہم اجڑتا ہوا سہاگ دیکھیں گے, ہمارے ہاتھوں میں ہتکڑیاں, آپ کہتے ہیں نا کہ آپ کے بعد ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہوگی, ہم برداشت کریں گے, اس لیے کہ جس کے ساتھ پھولوں کی سہج پر زندگی گزاری ہے, اس کی محبت میں کانٹوں کی راہ بھی ہم چلنے کا حوصلہ رکھتے ہیں. مولا حسین نے سب کو دعا دی اور فرمایا, سب اپنے اپنے حجرے میں جاؤ اور عبادت کرو, تلاوت کرو. آج کی رات گویا کہ 1377 سال پہلے میدان کربلا میں ایک سونی سونی سی رات تھی. دو لشکر تھے, ایک طرف 72 تھے, دوسری طرف 22,000, اور فرات کے کنارے پر فرات موجیں مار رہا تھا. اس وقت صرف فرات کی شریر آوازیں تھی, لیکن اگر آج کوئی کربلا جا کر دیکھے, کل 22,000 جو کر و فر کے ساتھ وہاں پر ناچ رہے تھے, آج ان کا نام و نشان نہیں. لیکن آج کے دن کوئی جائے کربلا میں, اس کو یوں لگے گا جیسے گنبد خضرا کی ساری بہاریں یہیں پر برس رہی ہے, مکے کی ساری بہاریں یہیں پہ برس رہی ہے. اللہ اکبر. اس وقت کربلا کا منظر کیا ہوگا یہ تو آپ انٹرنیٹ پر بھی دیکھ سکتے ہیں. کیا وہاں پر اللہ اکبر حسین کے بہت زیادہ چاہنے والوں کی بھیڑ ہوگی, ایسا جمگٹا کہ تل رکھنے کو جگہ نہیں. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, لیکن کہاں گیا وہ شامی اللہ اکبر حاکم کہاں گیا جسے دنیا یزید کہتی ہے؟ نہ آج اس کا نام نہ اس کی اولاد کا نام. گویا کہ تاریخ بتا رہی ہے, جو اللہ کے لیے حق پر اپنا سب کچھ لٹا دیتا ہے, اگر اس کی زندگی میں کوئی اس کی قدر کرے نہ کرے, لیکن آنے والا دور حق کو ضرور پہچانتا ہے, حقانیت کو ضرور پہچانتا ہے. اب اللہ صبح تڑک رہی ہے, صبح کا اجالا پھیل رہا ہے, اور 10ویں محرم آتی ہے, شب عاشور گزرتی ہے, اور یوم عاشور کا آغاز ہوتا ہے. مولا حسین نے تیمم کیا, پورے خیمے والوں نے تیمم کیا, اور اس کے بعد کربلا کے اندر اذان کے لیے جسے بحیثیت مؤذن مقرر کیا گیا, وہ ہم شبی رسول تصویر مصطفیٰ علی اکبر تھا. میدان کربلا کی صبح علی اکبر کی اذان سے ہوئی. اللہ اکبر. گویا اس اذان کی بلائیں اذان بلالی لے رہی ہو. اللہ اکبر. بلال بھی اذان پڑھتے تھے, عرش والے جس کی مشتاق ہوتے تھے, لیکن آج ہم شبیہ مصطفیٰ, ہم شبیہ رسول, اللہ اکبر, کربلا کی دھرتی پر اذان دے رہا ہے, اور اکبر کی اذان کی آواز سے کربلا کی صبح کا آغاز ہوتا ہے. صبح ہوتی ہے, امام علی مقام نماز فجر پڑھاتے ہیں.